اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں سب سے پہلے تو صاحب مزار حضرت امام علی الحق شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور شکر گزار ہوں صاحب عرس کا کہ جنہوں نے مجھ سمیت آپ سب کو اپنے عرس کی تقریبات میں آنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ کوئی آ سکتا تھا اجازت کے بغیر؟ کسی میں ہے اتنی جرت کہ جو ان کی اجازت کے بغیر آ سکے؟ سب سے پہلے تو آپ کی اجازت کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے نکمے ناچیز کو بھی آپ جیسے لوگوں کے درمیان حضور امام علی الحق شہید رحمت اللہ علیہ نے طلب فرمایا، اور آج کی اس محفل میں ذکر رسول کے تعلق سے اپنا حصہ ڈالنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس کے بعد میں امام علی الحق شہید مزار اقدس کی تمام انتظامیہ کو اوپر سے لے کر نیچے تک سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے انتہائی احترام کے ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں اس شخصیت کا کہ بلا شبہ میں نے سینکڑوں جگہوں پر دیکھا ہے، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، جہاں آپ جاتے ہیں لوگ کشاں کشاں چلتے چلے جاتے ہیں۔ آفتاب طریقت، ماہتاب معرفت، مبلغ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سجادہ نشین آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، حضور قبلہ پیر طریقت پیر نقیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کا، اور شہزادہ اہل سنت، ہم سب کی شان، ہم سب کی جان، صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب کا، کہ جن کے حکم پر، جن کے حکم کی تعمیل کے دور پر پچھلے سال کی طرح اس سال بھی میری حاضری ہو رہی ہے۔ کوئی کنیکشن تو ہے، کوئی کنیکشن تو ہے صاحب مزار سے، صاحبزادہ والا شان کا۔ نہ یقین آئے تو یہاں میری موجودگی کو دیکھ لیں کہ آج سے 15 17 20 دن پہلے میرا یہاں آنے کا ارادہ تو تھا، لیکن پروگرام نہیں تھا، میں نہیں آ پا رہا تھا، آنا مشکل تھا، لیکن صاحبزادہ والا شان نے اصرار فرمایا، اور میں نے ان کے فرمان کو امام علی الحق کا فرمان سمجھا اور یہاں حاضر ہوا۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات میں مزید بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے، احادیث کی کتب میں پڑھا ہے، آپ میں سے بھی بہت سے نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہے پہلے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر آسمانوں اور زمینوں میں منادی کر دی جاتی ہے، فرشتے جا کر ایک ایک کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ رب اس سے محبت کرتا ہے، اے بندے تو بھی اس بندے سے محبت کر، اور وہ بھی پھر اس سے محبت پیدا اس کے دل میں بھی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد امام علی الحق شہید رحمت اللہ علیہ کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ہیں، اور لوگ یہاں پر آتے ہیں
علی الحق کے لیے نہیں آتے، اپنے لیے آتے ہیں۔ کون کون اپنے لیے آیا ہے؟ یہاں آنا اپنے لیے آنا ہے۔ ہم آ کر ان کو نفع نہیں دے سکتے، ہم یہاں آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں عزتیں مل جائیں، ہمیں عزتیں مل جائیں، ہم اس لیے آئے ہیں۔ اور پھر یہ وہ مزار اقدس ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں نبیوں کا فیضان ملا، کیونکہ یہ 9 محرم 8 محرم یہ محرم کے ایام حضور آج سے نہیں، آپ جانتے ہیں، آپ سے ہی سیکھا ہے، آج سے یہ حرمت والے دن نہیں ہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ محرم کے دن حرمت والے دن سمجھے جاتے ہیں۔ اور پھر ان حرمت کے دنوں کو نواسہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین نے عزت بخشی، حرمت بخشی، اور اسی حرمت کا فیضان امام علی الحق شہید کو نصیب ہوا، اور وہ حرمت والے ایام ملے ہیں۔ اور 8 محرم سے ہم 9 محرم میں داخل ہو چکے ہیں، اور 9 کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، 9 کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ابھی آپ خاموش ہیں اس لیے کہ بہت سو کو سمجھ نہیں آئی کہ 9 کبھی ختم کیوں نہیں ہوتا۔ حضور کے نام محمد کے حروف ابجد کی تعداد 92 ہے، 92 میں 9 بھی ہے، اور 9 کا پہاڑا آپ پڑھتے چلے جائیں، ضرب حاصل ضرب جو بھی آئے اسے جمع کریں وہ 9 ہی رہے گا۔ پڑھ کے دیکھ لیجئے، 9 × 9 تو 9 ہے، 9 دونی 18، 18 کے 1 اور 8 کو جمع کریں پھر 9 ہے۔ پہاڑا آتا ہے سب کو؟ جسے آتا ہے وہ سبحان اللہ کہے گا۔ 9 × 27، 2 اور 7 کو جمع کریں پھر 9 ہے۔ 9 × 4 = 36، 3 اور 6 کو جمع کریں پھر 9 ہے۔ 9 × 5 = 45، 4 اور 5 کو جمع کریں پھر 9 ہے۔ 9 × 6 = 54، 5 اور 4 کو جمع کریں پھر 9 ہے۔ 9 × 7 = 63، 6 اور 3 کو جمع کریں پھر 9 ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ 9 × 8 = 72، 7 اور 2 کو جمع کریں پھر 9 ہے۔ 9 × 9 = 81، 8 اور 1 کو جمع کریں پھر 9 ہے۔ 9 × 10 = 90، 9 اور 0 کو جمع کریں پھر 9 ہے۔ وہ ذکر جو 9 کی رات میں پہنچ گیا ہے، وہ ذکر ہے جو رب نے خود شروع کیا تھا۔ کائنات میں کوئی کتنی ہمت، کتنی جرت کر لے، ذکر مصطفیٰ کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 9 ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اسی کا فیضان میں دعا کرتا ہوں اتنا فیضان ملے جتنے یہاں پر آئے ہیں اور کیو ٹی وی کے ذریعے دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کو اتنا فیضان عطا فرمائے کہ وہ قیامت تک ان کی نسلوں میں ختم نہ ہو۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، مل کر پڑھ لو ایک کلام۔ مجھے زیادہ کلاموں کی فرمائش نہیں ہوئی ہے، ایک ہی کلام کے لیے میرے بہت اچھے دوست ہیں الجنت والے خیام بھائی، یہ کلام انہی کے گھر اسلام آباد میں پہلی بار پڑھا تھا قاری شاہد صاحب کے ساتھ۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے، بس اس کے 2-3 اشعار، وقت بہت زیادہ نہیں ہے، میں ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے بہت اچھے دوست رانا جمیل صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اور جگر گوشہ شیخ الحدیث صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی آج کی اس محفل کی رونق ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سب نہ پڑھیں، جس کا دل چاہتا ہے کہ اسے سرکار کی نوکری نصیب ہو جائے وہ محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھے گا۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ سارے نہ پڑھیں، جو چاہتا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھے گا۔ ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری
رکھ لے آقا کے لیے اتنا کافی ہے. ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی. ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ. چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، روز آتے ہیں روشنی کے لیے، روز آتے ہیں روشنی. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، روز آتے ہیں روشنی کے لیے. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے. سبحان اللہ. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے، اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا. ارے ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. آ گئے قبر میں بچھڑوانے آقا، آ گئے قبر میں بچھڑوانے، اللہ آ گئے قبر میں بچھڑوانے. درد کتنا ہے امتی سب پڑھو. درد کتنا ہے امتی کے لیے اتنا بشر بھی ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا شہریار بھی ہے. اور میں نظر کر رہا ہوں قبلہ پیر صاحب اور سبزہ والا شان کی نظر کر رہا ہوں. یہ شعر جس تک پہنچ جائے وہ تڑپ کر سبحان اللہ کہے گا کہ میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں. میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، بس رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی. ایک شعر پڑھ رہا ہوں، آخری شعر، وقت بہت زیادہ نہیں ہے، آخری شعر، لیکن اس شعر پر وہی سبحان اللہ کہے جو دل سے قبول کرے، جو نہ کرے وہ نہ کہے. میرا شعر مجھے لوٹا دے، میں لے کر کراچی واپس چلا جاؤں گا، لیکن جو کہے کہ تسلیم بھائی آپ نے میرے دل کی بات کی ہے، وہ ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا کہ ہر دور پر محیط ہے رحمت حضور کی، ایک فیض جاریہ ہے نبوت حضور کی، اور دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب، دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب، دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب. اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی، اتنا کافی
زندگی کے لیے چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ اتنا کافی ہے زندگی، سب پڑھو ہاتھوں کو اٹھا کر، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ ہمارے سیٹھ جمیل صاحب کہہ رہے ہیں یہ پھر پڑھیں کہ چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری۔ آخری بار پڑھ لے، میں ثنا خان کو دعوت دوں، پھر میرا دل خوش ہو جائے، کراچی سے لے کر یہاں تک کے سفر کی تھکن اتر جائے، سارے ہاتھوں کو اٹھا کر دیوانے کہیں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، ہاں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے۔ گمان تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، گمان تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو حق کہیں کے نہ تھے۔ اتنا کافی ہے زندگی